الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرت علامہ الحاج حافظ و قاری شبیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم، نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ اور دیگر علماء کرام، برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع کر کے آج ایک عظیم الشان ہستی کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، علم کا جو مرکز ہوتا ہے، مطلب جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، ترقی ہونے کے بعد، مدرسہ ڈیولپ ہونے کے بعد، وہ مدرسے کے بلڈنگوں کو دیکھ کے، وہ مدرسے کے بڑے بڑے بلڈنگوں کو دیکھ کے تعریف کرنا بہت آسان ہے، لیکن مدرسے کی جو ابتدا ہوتی ہے، اس وقت جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بانی جامعہ کیا نہیں کرے ہوں گے، آج ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ سارے راستوں سے گزر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے لوگ مدرسوں کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں، مدرسوں کی مخالفت کیسے کرتے ہیں، لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر مدرسہ رکھے تو کتنے نام رکھتے ہیں اور کیا کیا برا بولتے ہیں، اور مدرسہ چلانے والوں کو کیا بولتے ہیں، لوگ جو ہے مدرسے چلانے میں ساتھ نہیں دیتے، سمجھے، کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقتیں جھیلنا پڑتا ہے، وہ ایک مدرسہ چلانے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری بات، چندہ لے کر مدرسہ چلانا بہت آسان ہے، آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے شیخ عالی مقام علیہ الرحمہ نے ہمیں وہ تعلیم نہیں دی، ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی ہمیں تعلیم نہیں دی، ہمیں صرف یہی تعلیم دی کہ توکل کی بنیاد پہ مدرسے قائم کیے جائیں۔ اور آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا جو مدرسہ ہے نظامیہ سے ملحق ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ دوسری بات، سلسلے کے اعتبار سے ہم غلام نوری ہیں، ہم سب غلام نوری ہیں، سرکار کے غلام ہیں ہم۔ سرکار نوری شاہ علیہ الرحمہ نے بھی، ہمارے شیخ عالی مقام نے بھی یہ بتایا تھا کہ میاں جامعہ جب میں نے قائم کیا تو میرے آنسواں ہیں جامعہ میں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ حضرت قبلہ فرماتے تھے، میاں یہ جامعہ کی بنیادوں میں میرے آنسواں ہیں۔ تو کتنا روئے ہوں گے سرکار، کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔ ایک مدرسہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے مدرسہ نہیں لگایا جاتا، اور مدرسہ جو لگایا جاتا ہے نام و نمود کے لیے نہیں لگایا جاتا، اگر وہ لگایا جاتا ہے تو یقیناً وہ مدرسے سے ایک ذرہ برابر کا بھی فیض نہیں ملنے والا۔ جیسا لگانے والے کی نیت خراب ہوتی ہے، آٹومیٹک اس کا اجر بھی بند ہو جاتا ہے۔
اور جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ مدرسہ لگایا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی ترقی دے گا مدرسے کو۔ یہ مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو کوئی بھی مدرسہ ہے، اخلاص کی بنیاد پر جب مدرسہ لگایا جاتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ آج کیا ہے، باہر گئے رسید بک پرنٹ کر لیے، آج اگر میں نکلا باہر، سمجھے، میرے نام کے اوپر دینے والے ہزاروں لوگ ہیں، مگر ہمارے شیخ نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا، میرے پیر نے یہ نہیں سکھلایا، بلکہ اللہ پر توکل کرنا سکھایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ آج آپ یقین نہیں کرتے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ بلڈنگ بنی ہے کیا، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ کیسا بن رہی، کیسا ہو رہا ہے کام، آپ یقین نہیں کرتے، کنٹینیو کام چلتا ہے۔ لیکن یہ ساری مصیبتوں کے علاوہ پھر فتنے کرنے والے کتنے ہیں، سمجھے، جڑاں کھودنے والے کتنے ہوتے ہیں، وہ سارے لوگوں سے بچ بچا کر مدرسے کو جو ہے چلانا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ یقین نہیں مانتے، میرے دل کو کیا گزری ہے مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا کیا کیا مصیبتوں سے میں گزرا ہوں، کیا کیا مصائب میرے اوپر آئے ہیں، سمجھے۔ آج یہ بچے ہمارے پڑھ کر آ گئے ہیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ چلو مدرسہ چلانے کے لیے اللہ نے کچھ مددگار لوگوں کو دے دیا ہے، سمجھ میں۔ اور یہ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید مجھے بھی ایک 20-25 ہزار تنخواہ مل گئی تو اچھا تھا، سمجھ میں۔ 20-25 ہزار بہت دور کی بات ہے، 200 روپے تنخواہ بھی نہیں ملے گی یہاں پر۔ یہاں تو صرف توکل تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ گھر چلا رہا ہے، سمجھے۔ پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تک 5 پیسے ان لوگوں کو 3-4 سال، اب ہمارے تو منو صاحب تو 3-4 سال سے پڑھا رہے، 3 سال سے مدرسے میں، آج تک 5 پیسے ان کو نہیں دیے، ان کو بھی کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ اخلاص کے ساتھ پڑھانے کی وجہ سے ہی اللہ ترقی دے گا۔ اور اگر آپ یہ تمام چیزیں کچھ ملتا سمجھ کے اگر کریں گے تو پھر اخلاص کہاں سے پیدا ہوگا آپ کے اندر؟ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا۔ اور سب سے پہلی بات، مدرسہ چلانے والے اور جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، پہلے نرمی پیدا کرنا پڑے گا۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ نرمی۔ سخت رویہ اختیار کریں گے تو نہ مدرسہ چلے گا نہ خانقاہ چلے گی، یہ بات یاد رکھ لو آپ۔ سخت رویوں سے نہ آج تک کوئی خانقاہ بنی ہے، نہ آج تک کوئی خانقاہ ٹکی ہے۔ نرم رویہ اختیار کریں گے، لوگوں سے ملنساری کریں گے، ہر ایک سے جو ہے نا للہیت کے ساتھ سب کو ملا کر چلیں گے، انشاءاللہ مدرسہ بھی 4 چاند لگ جائیں گے، خانقاہ بھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جنگ احد میں سرکار نے کہا تھا کہ یہ ٹیلے پر بیٹھے رہو، 70 تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا، 70۔ اور ہوا کیا؟ ساری دنیا جانتی ہے، وہ تیر انداز میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ گئے کہ جنگ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ بولے کہ نہیں، ہم کو تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، نیچے اترنا نہیں ہے، رسول اللہ جو بولے ہم اسی بات پہ ٹک جائیں گے۔ جتنے ٹک گئے وہ شہید ہو گئے، سرکار کے نام پہ شہید ہو گئے۔ اور جتنے لوگ نیچے اتر گئے ان کی وجہ سے پوری جنگ کا نقصان ہو گیا۔ اتنا نقصان ہوا کہ سرکار دو عالم کے خود جسم اطہر پر بھی کیا بولتے ضرب لگ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اتنی تکلیفیں آپ کو اٹھانا پڑا، صحابہ خود سرکار کو تکلیفیں اٹھانا پڑا۔ غصہ کیسے کرنا تھا سرکار، مگر اللہ تعالیٰ، آپ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ سرکار کے اخلاق کی تائید کر رہا ہے، فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ اللہ کے رحمت کی بنا پر آپ نے نرمی کیا ہے۔ یہ نرمی کرنا بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نرمی کرنا، لوگوں سے ملنساری کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، یہ بھی مولا کے رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ کبھی بھی یہ لوگ آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ لوگوں کے جمع ہونے کا راز یہ بتا رہا ہے کہ نرم رویہ اختیار کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا نرم رویہ ہم اختیار کریں گے، لوگوں کے تانوں پر، لوگوں کے کیا بولتے باتوں پر جتنا ہم نرمی کریں گے، جتنا صبر کریں گے، اللہ اتنا بلند کرے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ کتنی مصیبتیں۔ تو آج بانی جامعہ، مجھے آج تک میں کیا نہیں بانی جامعہ کا جلسہ، آج تک نہیں کرا میں،
یہ ہمارے شاگرداں جو ہے ارنڈل پیٹ میں کبھی کرتے ہیں، کبھی بلائے تو جاتا ہوں اتنا ہی. آج تک میں کبھی بانی جامعہ کے بارے میں کبھی جلسہ نہیں کرا، مگر ابھی بچے بولے کہ مدرسہ ہے، یہ نظامیہ کی شاخ ہے، یہاں پہ رکھنا ہے اپنے کو. بولا رکھو، اچھی بات ہے، کیونکہ حضرت کا مدرسہ ہے، حضرت کے نام سے ہے، رکھو، لوگوں کو بتاؤ بانی جامعہ کے بارے میں کیا ہے، بتاؤ، اچھی بات ہے، سکون خوشی کی بات ہے. اب اس میں آج میں بھی شریک ہو گیا، کیونکہ نظامیہ کے پڑھنے میں ہم بھی کچھ شریک ہو گئے ہیں. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جامعہ نظامیہ کے جو اساتذہ ہیں جامعہ نظامیہ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے، ان کو اب مثال ہمارے سامنے ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھاتے اتنے پکے بن جاتے ہیں، اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا ہے. سمجھے؟ شروع 5-6 سال تو شروع کی کتابیں پڑھاتے، ابتدائی شروع کی کتابیں، حالانکہ پڑھے ہیں، کامل بن گئے، مفتی بن گئے، سب بن گئے، پھر بھی شروع کی کتابیں پڑھاتے. کیوں؟ پڑھنے سے بھی زیادہ پڑھانے میں پختگی آ جاتی. بچوں کو پڑھاتے کیا ہوتا ہے، قاعدے پورے دماغ میں بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں، اب بڑی جماعت میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد بڑی جماعت میں، اب اس کے بعد نائب شیخ بن گئے، حضرت 4تھے گریڈ پہ. اب اس کے بعد کیا ہوگا، شیخ بنیں گے تو 5ویں گریڈ پہ آ جائیں گے، آخری گریڈ پہ. تو بتانے کا مقصد کیا ہے، اب پڑھاتے اتنے پکے بن جاتے ہیں. اب ان کے مطلب نظامیہ کا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اب ان کے ٹکر کا کوئی مولوی آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی بھی معاملے میں، حدیث میں، تفسیر میں، سمجھے، عربی ادب میں، منطق میں، جتنے بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں تمام سبجیکٹس میں ماہر ہو جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ پڑھاتے پکے بن جاتے ہیں. اور اب ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں وہ بچے بھی بڑے باقاعدہ ماہر بنتے ہیں. میں اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے مدرسوں کی اہمیت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. ندوہ کے ایک مولانا آئے تھے، یہیں وجے واڑے کے ہیں، ندوہ کے فارغ ہیں. اب دارالعلوم ندوہ کو تو سمجھ جاؤ تم، ندوہ کے جتنے فارغین ہیں عربی ادب میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، عربی لٹریچر میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. آنے کے بعد پوچھا کہ مولانا ایک سوال کرنا تھا آپ سے. تو بولے بولیے. تو انہوں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ میں تو مانتا ہوں افضل ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ ایسا کیوں پوچھ رہے تھے وہ؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے کہ مجھے یونس بن متا سے آگے مت بڑھاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ہمارے افضل ہیں تمام پیغمبروں سے، کوئی دلیل ہے؟ میں بولا قرآن کی آیت پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو وعدے لیا ہے تمام پیغمبروں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب. تو اللہ تعالیٰ تو تمام پیغمبروں سے وعدے لے کر بھیجا ہے کہ میرے ایک پیغمبر آئیں گے تو اس وقت تم اپنی نبوت کو برخاست کر کے ان پہ ایمان لانا. تو جو پیغمبر پہ ایمان لانے کا حکم پیغمبروں کو دیا جا رہا تو پھر وہ پیغمبر کیا چھوٹے بنیں گے؟ تو انہوں بولے یہ آیت قرآن میں ہے کہ آپ پوچھ رہے ہو؟ تعجب ہوا مجھے، ندوہ کے فارغ ہیں. تو مجھے تب پتہ چلا کہ صرف عربی لٹریچر رٹ لیتے ہیں، عربی میں ماہر بنتے ہیں، ان کو مذہبیات سے بھی اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا. اور جامعہ نظامیہ کا پڑھا ہوا جو بچہ ہوتا ہے وہ مذہبیات میں، دینیات میں، عربی ادب میں، سمجھے، ہر سبجیکٹ میں پرفیکٹ بن کر وہ باہر آتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، مولانا بھی میرے غیر نہیں ہیں، سمجھے، چونکہ میں ان کے سامنے ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی استاد ہوں. حضرت جو ہے ہمارے پاس دور کرے ہیں ایک زمانے میں. چلو خوشی کی بات ہے، کل قیامت میں بول لینے کو تو ملتا ہے کم سے کم. چلو شیخ الجامعہ بنیں گے کل آئندہ انشاءاللہ. دعا کرو کہ آئندہ بڑا عہدہ حضرت ملے گا انشاءاللہ، آئندہ چل کے بڑے عہدے ملیں گے، سمجھ رہے ہیں. اب اس وقت ہم بھی بول سکتے ہیں نا کچھ. تو بہرحال بولنے کا معنی یہ ہے کہ حضرت جو ہے نا بڑے ہمارے، چونکہ ہمارے ہم وطن ہیں، سمجھے، ہمارے وجے واڑے کے ہیں، ہمارے ہم وطن. یہ سب دعائیں ہیں ہمارے سرکاروں کی، ایک تو والدین کی دعائیں ہیں، ایک تو ہمارے شیخ کی دعائیں ہیں. حضرت کے پاس بھی تھے، سرکاروں کی دعائیں ہیں. آج ہم اس نتیجے پر پہنچے تو ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں، ہمارے سرکاروں کی دعائیں ہیں. اور سرکار کی دعائیں نہیں ہوتی تو آج ہم کہیں کے چل جاتے ملیا میٹ ہو کر. حضرت قبلہ جب مجھے سند دینے کے لیے آئے تھے نوریہ میں، جامعہ الہیات نوریہ میں، عالم کی سند تھی میری 1990 میں عالم کی سند تھی. کئی بچے، حالانکہ فاضل کے بچے بھی تھے، دوسرے بچے بھی تھے، سب لوگوں کو سند دے دیے. اب حضرت قبلہ بیمار، آخری ٹائم تھا حضرت کا، 1 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا سرکار کا، آخری ٹائم تھا. حضرت سب کو سند دے رہے، خاموش، سند دے رہے، خاموش ہو رہے. جب ہماری باری آئی، یقین مانے آپ، جیسے ہی ہماری باری آئی حضرت قبلہ نے فرمایا اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے. 3 مرتبہ حضرت قبلہ دوہرا کے بولے.
آج تک وہ جملہ مجھے یاد ہے سرکار کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو دعائیں ہیں نا، اور حضرت ہمیشہ فجر کی نماز میں دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے مدرسے کے طلباء کو جید علماء اور حفاظ بنا، یہ دعا کرتے تھے، جید علماء اور حفاظ بنا۔ تو آج کم سے کم وہ جید نہیں تو نہیں، کم سے کم تھوڑا تو بھی ان کی نظر کرم تو ہو جائے گی نا، تو ہمارے شیخنا کی۔ تو آج الحمدللہ یہ جامعہ قائم ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ میں اکیلا جو ہے شروع کیا تھا، بڑی مصیبتیں پڑھنے کے بعد، بڑے کئی پریشانیوں کے بعد، سمجھ میں اتنے تمام پریشانی کے بعد آج جامعہ قائم ہوا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بچے بھی ہماری مدد کو آ گئے، اور آج یہ لوگ بھی آنے کی وجہ سے اب مجھے فکر نہیں ہے، مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے جامعہ کی، کیونکہ یہ لوگ قابل ہیں، چلا لیں گے جامعہ آرام سے۔ اب میں مر گیا تو بھی الحمدللہ میری نجات کا ذریعہ بن گیا، مجھے یقین ہے، سمجھ میں اب میں مر گیا تو بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا میرے بعد، کم سے کم فاتحہ پڑھنے والے تو ہے نا، فاتحہ نہیں پڑھے بچے نہیں، مدرسے کے بچے بھی تو پڑھیں گے، ہمارے حضرت مر گئے چلو فاتحہ پڑھیں گے، مدرسے کے بچے پڑھیں گے، ان کے شاگردہ پڑھیں گے، ان کے شاگردہ پڑھیں گے۔ اب یہ قیامت تک جیسا وہ نظامیہ کا ویسی کام یہ بھی معاملہ چلے گا۔ تو مدرسہ ایک ایسی شکل ہے، علم ایک ایسی شکل ہے مدرسے کی کہ یہاں پر پڑھانے والا بھی کیا بولتے ہیں دائمی ثواب اس کو ملتے رہتا ہے، اور قائم کرنے والے کو بھی دائمی ثواب ملتا ہے، اس میں جو پیسہ خرچہ کیا اس کو بھی دائمی ثواب ملتا ہے۔ وہاں نونا میں جب مدرسہ بن رہا تھا، بڑے بڑے سیمنٹ کے اینٹا، میں خود کوئی مزدور نہیں، وہاں پر بھی خالی وہ میستری اور میں اکیلا پورے اینٹا میں اٹھایا، تو میں جو ہے نا ایک ایک اینٹ اٹھا کے میں خود محنت کرا مزدور بن کر، اور یہ اسماعیل کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مزدوروں کو رکھ کے پورا یہ کر کے پیسے رکھ کے کرنا کوسی کمال کی بات ہے۔ آج ہمارے بچے بھی تھوڑا محنت کر رہے ہیں، قیامت تک اب وہ یادگار رہ جاتی نہیں رہ جاتی، اب یہ بچے بول سکتے ہیں ارے مدرسہ ہم بھی بنائیں، تو ان کی محنتیں بھی اس کے اندر شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے گا۔ جب تک یہاں کی اینٹیں رہے گی اللہ ان کی دعا ان کو دعائیں لگتے رہے گی کہ نہیں؟ تو بولنے کا معنی یہ سب ثواب جاریہ ہے۔ آج ہم بانی جامعہ کی یاد کئی کو کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کرے وہ بانی جامعہ نظامیہ، کتنے جو ہے مشقتیں اٹھائے، آج اتنا بڑا جامعہ لاکھوں علماء، ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں بڑے بڑے علماء، اور وہ بھی قابل علماء وہاں کے اتنے پیدا ہوئے۔ ایک چھوٹی بات بول کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے ایک استاد حضرت کے بھی شیخ ہیں، طاہر رضوی صاحب بول کے تھے، جب فاضل میں ان کے پاس تفسیر کا گھنٹہ تھا، تفسیر پڑھتے تھے ہم، مجھے ایک واقعہ حضرت کا مجھے یاد آیا۔ حضرت بولتے تھے، کیونکہ حضرت کیا کرتے تھے جب بھی تفسیر کرتے تو ایک لفظ آتا نا عربی کا، ایک لفظ کا اگر اس کے نصر ینصرو سے آیا تو اس کا معنی کیا ہوتا، ضرب یضربو سے آیا تو اس کا معنی کیا ہوتا، فتح یفتح سے آیا تو اس کا معنی کیا ہوتا، لفظ ایک ہی لیکن اس کے کئی طریقے سے معنی کرتے تھے۔ تو اتنا عربی میں ماہر تھے حضرت، بڑے ماہر تھے، اور پورے کیا بولتے ہیں حیدرآباد میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا علم میں۔ تو ہمارے طلباء ہمارے ساتھیاں پوچھے ان سے، حضرت آپ اتنے قابل ہیں، آپ نظامیہ کے فارغ ہیں؟ تو انہوں بولتے ہیں ارے بابا میرا کیا پوچھتے ہو، میرے والد بھی نظامیہ کے ہیں، وہ میرے سے بھی زیادہ قابل ہیں۔ انہوں بولتے تھے میرے والد میرے سے بھی زیادہ قابل ہیں۔ ان کا واقعہ انہوں بتائے، اب ان کے والد ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کیا کرے، عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک عربی کا ایک پوسٹ خالی تھا، عثمانیہ یونیورسٹی میں عربی کا ایک پوسٹ خالی تھا، سمجھے؟ اب انہوں کیا کرے، چلو کچھ نوکری تو مل جاتی نا کم سے کم بول کے حضرت وہاں پہ گئے، ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جانے کے بعد وہاں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کون تھے، دارالعلوم ندوہ کے، کیا کہ اب میں جب بولا نا ابھی ندوہ والے کیا ہوتے ہیں، عربی لٹریچر میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اب وہ ندوہ کے تھے، انہوں بولے کون ہے آپ؟ تو بولے میں کوئی جائیداد خالی ہے بول کے آیا ہوں، آپ کے پاس ایک پوسٹ خالی ہے بول کے معلوم ہوا تو آیا ہوں۔ تو انہوں بولے اب کہاں کے فارغ ہیں آپ؟ تو بولے نظامیہ کا۔ انہوں بولے نظامیہ؟ تو مطلب ایسی حقارت سے نظامیہ بولے تو کیسا بات کرتے ہیں جیسا کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ نظامیہ کیا ہے، وہاں بولے جیسا بات کرتے ہیں۔ تو خیر اب جو بھی ہوا، اب ان کو ایک گھمنڈ بھی تھا اپنے علم پر، تو انہوں کیا کرے، ایک پیپر، اردو پیپر رہتا نا، اردو پیپر ایسا اٹھا کے پھینک کے اب یہ بولے دیکھو یہ جو میٹر دکھ رہا نا اس کا ترجمہ کرو۔ اب اردو کا عربی میں ترجمہ کرنا مدرسے کا بچہ بھی کر لیتا، وہ کوئی مشکل نہیں ہے نا، کوئی بھی اگر کامل اور فاضل کے بچے کو بھی اگر آپ دے دیں گے تو اردو پیپر کا عربی بنا دو تو بنا دیتا آسانی کے ساتھ اپنے الفاظ میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو اب حضرت کو بولے یہ اس کا ترجمہ کرو. تو حضرت پوچھے نثر میں بناؤں کہ نظم میں؟ نظم بولے تو مطلب پوئٹری میں یا پروس میں؟ کیسے بناؤں؟ مطلب آپ سمجھ گئے میری بات. پوئٹری کرنا مشکل ہے آسان ہے؟ ارے شعر و شاعری آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے نا. معمولی ترجمہ کرنا آسان ہے, نظم میں ترجمہ کرنا آسان ہے کیا؟ جب کا جب وہ نظم آنا دماغ میں بنا دینا معمولی بات ہے. تو عربی میں وہ بنانا, وہ بھی اس کا ترجمہ, یہ تو اردو میں ہے نا, عربی میں بنانا معمولی بات نہیں ہے. عربی میں اتنے بڑے بڑے پکے الفاظ اس وقت آ جانا جلدی, اس کا ترجمہ بھی آ جانا اور اشعار بھی بننا معمولی بات ہے. اب انہوں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بولے اب اشعار میں ترجمہ کرتے, تو بولے ٹھیک ہے کر کے بتاؤ. اب چونکہ انہوں بھی دیکھنا چاہ رہے قابلیت کیا ہے, خالی 5 منٹ کے اندر پورے اشعار بنا دے گے, اس کا پورا ٹرانسلیشن سامنے رکھ ڈالے 5 منٹ میں. وہ قابلیت دیکھ کے, وہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے, تو اپنی کرسی چھوڑ کے بولے یہ کرسی کے لائق میں نہیں ہوں, آپ ہے, آپ بیٹھ جائیے یہاں پر. سمجھ میں ایسے علم کے قدر کرنے والے تھے. آج ہم بھی جو ہے نا ایسے بڑے بڑے علماء کی قدر کرتے ہیں. میرے پاس گھمنڈ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, یہ بات یاد رکھ لیں آپ. میں ہمیشہ علم والوں کی قدر کرتا ہوں. سمجھ میں, مول صاحب میرے سے چھوٹے ہیں حالانکہ, تو بھی جو ہے نا ہم علم کی قدر کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے سے زیادہ علم میں پختہ ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, اور ان کے پاس ہزاروں طلباء فارغ ہو رہے ہیں, ہزاروں طلباء فارغ ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ. تو دوستو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مدرسے کے جو بنیاد آج رکھی گئی, یہی مدرسہ نہیں ہے, جو بھی مدارس کی بنیاد رکھی جاتی ہے توکل پہ رکھی جا رہی ہے, اور یہ مدرسے کی بنیاد پہ توکل کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ اللہ کامیابی اب تک دیا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی دے گا. اور ہمارے مدرسے آج تک نہ چندوں پہ پلے ہیں, نہ ہمارے شیخ نے کبھی چندہ ہمیں سکھایا ہے, بلکہ ہم اللہ کے بھروسے مدرسہ لگائے ہیں. انشاءاللہ یہ توکل کی بنیاد پہ جو مدرسے لگے ہیں وہ مدرسوں کو اللہ ضرور نگرانی کرے گا. واسطہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد.